اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ گودی میڈیا کون ہے۔ گودی میڈیا کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ پہلے سنتے ہوں گے کہ مودی اور گودی میڈیا، انڈیا کا گودی میڈیا، پاکستان بڑا میڈیا آزاد ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان بھی گودی میڈیا اور مودی میڈیا۔ پاکستان کے میڈیا کو شرم آنی چاہیے بات کہتے ہوئے کہ انڈیا کا میڈیا گودی میڈیا۔ یہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر چلا سکتے ہیں، لیکن عمران خان جو پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور جس کی KPK میں حکومت ہے، جس نے 182 پاکستان کی سیٹیں جیتی ہیں الیکشن میں اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، اس کے بیان یہ اور تصویر PTI کے چیئرمین عمران خان کی نہیں دکھا سکتے اور انڈیا کے میڈیا کو کہتے ہیں گودی میڈیا۔ ایئر وائی سے لے کر سمن نیوز، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز، جیو نیوز، 24 نیوز، کیپٹل نیوز اور کتنے بھی چینل ہیں چھوٹے بڑے جو جیو نیوز کے ہیں اور جو ایئر وائی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی پاکستان کا نجی چینل ہے، ان کو یہ بات کہنے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بول نیوز نیٹ ورک اور تمام جو صحافی جو اس وقت عمران خان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے ہمیں اس پر نام لینے کی اجازت نہیں، تو پھر یہ پاکستان کا میڈیا اور انڈیا کے میڈیا میں کیا فرق ہے؟ پاکستان میڈیا پر مودی کی تصویر چلائی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تصویر نہیں چلائی جا سکتی۔ اس کے یہی ہے کہ یہ دونوں گودی میڈیا اور ان دونوں گودی میڈیا پر بات کرنا ویسے بھی بے فضول ہے، جیسے ہم پاکستان کے میڈیا کو کہیں پاکستان کے گودی میڈیا۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بھارت میں مودی کے خلاف آوازیں انہیں دبایا جا رہا ہے، تو پاکستان میں کون سا آزاد صحافت ہے؟ جو مریم نواز اور نواز شریف پر تنقید کرے وہ صحافی فارغ کر دیا جاتا ہے، کوئی آئین اور قانون پر بات کرے تو وہ فارغ کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ابھی تک بھارت میں کوئی صحافی کی اغوا کرنے کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ مدثر نامی صحافی جس کی ماں نے انکشاف حامد میر نے کیا کہ جس کی 6 سال سے لاپتہ ہیں لیکن ابھی تک وہ نہیں مل رہے، اور شہباز شریف نے اس کی والدہ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو اسے تلاش کر کے دوں گا، لیکن افسوس جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اپنا اقتدار ہے اور اپنی اولاد و نسب کا کاروبار اور منافع دیکھنا ہے، لیکن یہ پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کا مستقبل کا نہیں سوچتے۔ عمران ریاض کہاں ہے؟ کیا مخالف آوازوں کو دبایا پاکستان میں نہیں جاتا؟ صابر شاکر کہاں ہیں؟ طارق متین کہاں ہیں؟ اور پیر مرزادہ کہاں ہیں؟ اور بہت سے صحافی جو جنگ سے پہلے پہردار وطن تھے، بہت سے صحافی، کاشف عباسی تو بیلنس رکھنے والا صحافی تھا، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ پاکستان اور بھارت کا دونوں میڈیا گودی میڈیا، ان کا کوئی آزاد صحافت سے نہیں لینا۔ پاکستان میڈیا بھی پروپیگنڈا کرتا ہے اور بھارت کا میڈیا بھی پروپیگنڈا کرتا ہے، دونوں پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں، لیکن بھارت کے میڈیا پاکستان کے میڈیا سے 50 گنا آگے ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ایسا بولتے ہیں کہ دنیا بھی حیران رہتی ہے۔ لیکن پاکستان کے میڈیا جو یہ کہتا ہے کہ آزاد صحافت ہے، اسے دبایا جا رہا ہے، لیکن میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دونوں گودی میڈیا، ان کا کوئی آزاد صحافت سے تعلق نہیں۔ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو میڈیا کے چینل عمران خان صاحب کا نام چلانے سے ڈرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے انہیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ اور وہ جو کہتے ہیں صدیق جان کہاں ہے، سمیع ابراہیم کہاں ہے، اور بہت سے صحافی جو پاکستان میں موجود ہیں جو عمران خان صاحب کا نام لیں انہیں چینلوں سے فارغ کرے گئے، اور کتنے جو تمیم پاشا اور بہت ساری جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں سے کس طرح غائب کیے گئے، اور پاکستان کی عدالتوں سے یہ لوگ کیسے انصاف انہیں دیا، اور صحافیوں کو اغوا کیا گیا۔ مطیع اللہ جان کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ جو ہوا،
وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ آپ اگر آزاد ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو انڈیا کا میڈیا ویسے پروپیگنڈا کرنے میں سب سے اول ہے، لیکن یہ پاکستان وہ میڈیا کہ اگر امریکہ کا میڈیا، برطانیہ کا میڈیا یا یورپ کا میڈیا یا کہتا ہے تو ان کے بعد سے منہ یہ بات نکلتی اچھی لگتی ہے، کیونکہ ان کے میڈیا یہ آزاد ہیں۔ لیکن بر صغیر کے اور وسطی ایشیا کے میڈیا کوئی آزاد نہیں ہے، یہ سب ٹاؤٹ ہے، نہ کوئی ان کے اختلاف کرے ان کو۔ پاکستان میں جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جو پاکستان کا میڈیا اور بھارت کا میڈیا دونوں گودی میڈیا میں کوئی فرق نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب یہ انڈیا کو کہتے ہیں کہ مخالف آوازیں بند کر دی جاتی ہیں، تو پھر بتائیں پاکستان میں عمران، ریاض، صدیق اور بہت سے جو ہیں یوٹیوب چینل، ان کے خاندان کے اکاؤنٹ کیوں اسد علی تور کے فیملی کا اور عمران ریاض خان کا، جن کو عمران خان سے مالی امداد، ان کے اکاؤنٹ کیوں بند کیے گئے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی قوم کو یہ لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں دونوں گودی میڈیا۔ بھارت کے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ جھوٹ پر، پروپیگنڈے پر یقین کرتے ہیں، لیکن ہم تو پاکستانی میڈیا سے واقف ہیں۔ ہم سچ کر کیا بھارت پر ہم بنائیں گے کہ بھارت کے لوگ بیوقوف کیسے بنے، اس کی تفصیلات مزید ویلاگوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ لیکن پاکستان قوم تو پاکستان میڈیا کو جانتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے چینل یہ کہتے ہیں کہ گودی میڈیا، تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ تو لوگ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی میڈیا سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی اس سے ہے لینا دینا۔ لیکن یہ انصاف اور قانون کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں یہ پاکستان قوم، مجھے بہت ان پر ترس آتا ہے جب بھارت پر یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں مخالف آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور پاکستان میں تو انعام دیا جا رہا ہے۔ جو سوشل میڈیا ایکٹیو اب سوال اٹھائے تو اگلے گھنٹے ان کی فیملی یا ان کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب حکومت، دیکھیے وہ لوگ کہیں گے جن کی حکومت۔ مزید معلومات کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔